آئی. پہلا قدم بطور کے آنگن پہ رکھنے کا یہ تھا، جہاں قدم رکھنا تھا وہاں سے سڑک دیا. یہ جشن کچھ اور ٹھیک ہوتا. سڑک سے جبرائیل یوں پکارے، ڈاکٹر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ، دل بولے تو بولو. سڑک سے جبرائیل یوں پکارے، یہ جشن کچھ اور ٹھیک ہوتا. اگر خدا کا بھی جسم ہوتا تو اس خوشی میں شریک.
खाली रह जाना। जो बात मैं कर रहा हूँ तो समझ आ जाए, होना भी तो और उसके की मौत से कुछ मांग भी लेना। सड़क पर सरसों वाला बिछा कर तो तुम उनको भी उड़ा रही है, तो भी और सड़क को ढूंढती है।
کہ اگر آپ کی ڈیوٹی میں بیوی نے لگائی ہے تو اس کو زندگی بھر تک جب تک بیوی سلام اللہ نے آپ کو دیا ہے اس در پر آتے رہیے. انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ آپ کو جو اولاد نرینہ نے بیوی نے دی، بیٹی بھی دی اور تمام طرح خوشیاں دی ہیں. انشاءاللہ یہ پاکوں کی دھرتی سے آپ کو سب کچھ ملے گا. ہماری گزارش ہم سے یہ ہے کیونکہ ممبر پہ آپ بولتے ہیں لیکن آج ہم گزارش کرنے کے لیے آپ سے آئے ہیں اور محمد و آل محمد صلوات بھیج کر استقبال کیجیے جناب شاعر عالم درود پر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وابہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات. دعا ہے پروردگار عالم باریان مجلس کی تمام خواجات پوری عزاداران مختومہ کونین کی نوکری مختومہ کونین اپنی بارگاہ میں قبول. جناب برادر محترم مجاز صاحب شان بھائی عارف بھائی اور وہ تمام کے تمام مختومہ کونین دو دلاران انجمن کے وہ سارے اراکین جو پچھلے 5 سال سے یہاں فرش ادا بچھا رہے ہیں بیوی ان کی نوکری قبول. پوری دنیا میں جس مومن کی جو دعا میرے ذمہ لگی ہوئی ہے مالک سب کی دعائیں قبول. کتنے بیمار بچوں کی ماں نے انہی ایام اعلیٰ میں مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے مالک ان بچوں کو شفائے کلی. عزیز محترم جناب اشفاق حضر سے لے کے ڈاکٹر سجاد تک میر عباس حسین دارپور تک مالک سب کو اولاد نرینہ عطا. باقی جن بچوں کے لیے اولاد نرینہ کی دعا پوتا اور نواسی عدنان شاہ جی جھنگ سے ہمارے بڑے محترم دوست ہیں ان کے والد کے لیے دعا ہے مالک شفائے کلی عطا فرمائے. آشا بھائی جن بچوں کی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں مالک ان کی جھولی آواز فرمائے. مالک قاسم صاحب اپنی والدہ کی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں بھائی ریاض بیمار ہیں میرے والد صاحب بیمار ہیں پاوزوار شادی بیمار ہیں آزان صاحب کے والد محترم بیمار ہیں دیگر پوری دنیا میں جو علی اللہ پڑھنے والا بیمار ہے اس ذکر کے وسیلے سے مالک اسے شفائے کلی. جس مومن کی جو دعا میری ذمہ ہے بابا نے شاہ جی غلام باز کے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں مالک بھائی غلام باز پڑیار کی جھولی آباد فرمائی. ابن رضوی کے لیے دعا کہی جا رہی ہے پرویز بھائی کہہ رہے ہیں مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے. بابا حمید شاہ جی کے بیٹے کرم عباس کو مالا شفائے کلی عطا فرمائے. بھائی عارف بھائی اسد بھائی ناصر عزیز سردار حسن باقی جن لوگوں کی دعائیں رانا صفدر صاحب جو ہاتھ اٹھے ہوئے میرے اللہ ذکر حسین کا واسطہ رضا آدمی صاحب اس دربار کا واسطہ مالک ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ نہیں. یہ بزرگ مجھے جن دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں واقع بھائی نے بچے کی دعا کے لیے کہا ہے وہ سامنے ایک بچہ دعا کے لیے کہہ رہا ہے رضا آدمی صاحب نے جو دعائیں میرے ذمہ لگائی ہوئی ہیں. یہ بچہ جس دعا کے لیے پچھلے 4-5 دنوں سے مجھے کہہ رہا ہے ذاکر احمد کربلا کا رضا ماموں کی دعائیں میرے ذمہ ہیں. یہ بچے مالک کے ایک ماتمی کی اولاد ہیں. مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے. یہ جو ہاتھ بلند ہیں میرے اللہ
ذکر مظلوم کا واسطہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت فرما. بیٹیوں میں میری ایک بہن تشریف فرمائے تنویر بھائی کے گھر سے اسلام آباد سے جو آج کل لندن میں ہوتے ہیں. مالک اس گھر کی دعائیں قبول فرمائے. من جملہ کائنات کا اللہ پوری دنیا میں ہر عزادار مظلوم کو سوائے غم حسین کے ہر غم سے محفوظ فرمائے. بیمار ہے مالک شفائے کلی عطا فرمائے. عارف بھائی نے ممبر پہ جو حکم کیا ہے وہ میرا وجاہت صاحب سے سلسلہ ایسا تھا کہ پاکستان میں پچھلے 2-3-4 سال سے میں 5 سال یہاں جاتا ہوں تو لوگ مجھے چیلوں کے لیے بہت زیادہ کہہ رہے تھے. تو میں نے وجاہت سے کہا تھا کہ یار اگر آئندہ صاحب میں چیلوں پاکستان میں پڑھ لوں, اگر بیوی نے یہی ڈیوٹی لگائی ہے تو میں کون ہوتا ہوں, میری کیا حیثیت ہے. میں تو ساری دنیا اس بات کو سن رہی ہے اور میں عارف اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے دنیا کے ہر ممبر پہ کہا ہے کہ میں نے پیٹ بھر کے روٹی کھائی اس پہ ہے جس طرح حسین کی نوکری ملی. اپنا اپنا معیار ہے سوچنے کا, اپنا اپنا مزاج ہے بابا نے شادی بات کرنے کا. سوگر کی قسم ہے میں ممبر حسین پہ کہہ رہا ہوں, میں کوئی خاندانی رئیس آدمی نہیں ہوں. میں نے اچھا کپڑا پہنے اس دن ہے جس دن حسین کی ملازمت ملی. بابا مرشد آپ سے زندگی میں عقیدہ کبھی چھپائی نہیں ہے. یہ ساری بات ہی قاسم عقیدے کی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات میں. ہاں غریب جوہر افضل غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس گاڑی نہیں ہے. ابن بھائی میں کہہ رہا ہوں غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے, جس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے, جس کے پاس پلاٹو نہیں ہے, جس کے پاس مکان نہیں ہے. غریب وہ ہے جس کے پاس عقیدہ نہیں. ولی اللہ غریب وہ ہے جس کے پاس عقیدہ نہیں ہے. اور تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھو گے میدان محشر میں, ایسی اولاد بھی ہوگی جو ماں باپ کو گریبان پکڑ کے کہہ رہی ہوگی ہمیں پراٹو دے گئے, کوچی دے گئے, علی کیوں نہیں دی. عقیدہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں. جب تک میں جیوں گا عزاداروں نے مخدوم میں کالونی کی نوکری کرتے رہے تو میں ان کے ساتھ آتا رہوں. ضرور پڑھتے مل کے انہوں. ہاں یہ اس ادائی نوکری کا آخری دن ہے یہاں ہم سے کی آخری مجلس سے, اور کل تک جیے تو کل مجھے واپس چلے جانا ہے. اور کل صبح برادر محترم جناب پرویز شوکت صاحب کی طرف سے ہمارا اسلام آباد کی ادائی دنیا کا بڑا محترم نام ہے, ایک مجلس انہوں نے رکھی ہے صبح 9 بجے. بلکہ میں کوشش کروں گا ان سے بھی گزارش ہے آپ سے کہ 8:30 کر لیں, 9 کی بجائے گی, لیکن ہمیں تیاری کر کے پھر ایئرپورٹ پہنچنا ہے. صبح مسجد میں 8:30 بجے بشرط زندگی 8 بجے لیٹ سے مجلس شروع ہو جائے گی. 8:30 بجے میں آخری مجلس پڑھتا ہوا آپ کی دعاؤں میں پاکستان واپس چلا جاؤں گا. شبیر مصطفیٰ سے ہے, سرور حسین سے. جی جیو سلامت رہو. ابھی اس مجلس کے فوراً بعد باقی بھائی مجھے کہاں پڑھنا المیکات ہوٹل میں ایک مجلس ہے جو سندھ سے میرے کچھ دوستوں نے رکھی ہوئی ہے, اس میں حاضری دینی ہے. شبیر مصطفیٰ سے ہے. ہاں یہ ترجمہ ہے حسین منی مانا میرا حسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ حسین قولن محمد سے ہے, محمد عملاً حسین سے. بہت شکریہ کرمی صاحب, بہت شکریہ. اتنے مشکل جملے میں بولنے والوں. جی 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 سید سلام اور صاحب آپ کو. جی بی بی آپ کو عزت ہے, بہت شکریہ. یہ تو اور میں نے کہا ایک علیحدہ موضوع ہے ساجد کہ حسین بالقول رسول سے, رسول بالفعل حسین سے. بھائی ٹکڑے دو ہے نا, حسین و منی وانا من الحسین. پہلا ٹکڑا حسین مجھ سے, دوسرا ہے میں حسین سے. کبھی سوچو تو صحیح کتنی دیر حسین محمد سے. بہت شکریہ قاسم جیو, مولا دعائیں قبول فرمائے. ہاں میں کے لیے تو سوچو نا,
کہ کتنی دیر حسین محمد سے اور پھر کتنی دیر محمد حسین سے. پھر 3 شعبان 4 ہجری حسین ابن علی اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ اترا. مذاق نہیں ہے. 3 شعبان 4 ہجری حسین ابن علی اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ اترا. رسول نے بیٹے کو سینے سے لگا کے منہ چوم کے ڈھیر ساری دیر اپنا آپ دیکھا. کوئی گھبراہٹ نہیں. آپ دیکھتے رہے. یعنی آپ یوں سمجھے کہ حسن کے 2 آئینے آمنے سامنے ہو گئے. بس آخری میری سے جو جیے گا وہ آپ سے ملاقات کرے گا, لیکن ہم جیے گا تو میں ضرور آؤں گا. یہ وعدہ جب تک جیوں گا یہ مجالس پڑھتا رہوں گا. یہ نہیں کچھ کہہ رہا ہوں. سامنے ہو گئے. ایک محمد اپنا ماضی دیکھ رہا تھا. تھکنے والی بات کوئی نہیں, ابھی تو 6 نہیں پڑی ہے, اب مجھے لگ رہا ہے. ایک محمد اپنا ماضی دیکھ رہا تھا, ایک محمد اپنا مستقبل دیکھ رہا تھا. ایک کو گزرا ہوا محمد دکھائی دے رہا تھا, ایک کو آنے والا محمد دکھائی دے رہا تھا. دونوں اپنا اپنا کل دیکھنے میں مصروف تھے. ایک گزرا ہوا کل دیکھ رہا تھا, ایک آنے والا. اسے آج میں نے رکھی. ایک گزرا ہوا کل دیکھ رہا تھا, ایک آنے والا کل دیکھ رہا تھا. پتہ نہیں کون کون دیکھ رہا تھا. جسے ان کی آنکھوں سے دیکھنے کی عادت ہے وہ بھی دیکھا. رسول نے لال کو ہاتھوں میں بلند کر کے اعلان فرمایا, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. 3 شعبان 4 ہجری سے یہ سفر شروع ہو گیا. کہنا شروع کر دیا رسول نے بار بار, حسین ابنی, حسین میرا بیٹا ہے, حسین والدی, حسین میرا لال ہے, حسین منی, حسین میرا ہے, حسین مجھ سے ہے, حسین میرا ہے, حسین مجھ سے ہے, میں ہی حسین ہوں, حسین ہی میں ہوں. رسول نے حسین منی. ہم زمانے والوں کو یہ بات اور یہ ساتھ سمجھا کے تھکے ہیں کہ منی والے اور ہیں, منی والے اور. کوئی توجہ نہ کرے تو اس میں ہمارا کیا کچھ نہیں. ہاں شاباش, مشکل ہے. چلے بہت شکریہ بات نہیں جی, بہت ہی ہے. اور میں حسین منی, حسین مجھ سے ہے. کب کہا؟ 3 شعبان 4 ہجری. آنا من الحسین, میں حسین سے ہوں. حدیث کے اس پہلے ٹکڑے نے سفر کرنا شروع کر دیا. حسین منی, شانوں پہ بٹھایا, حسین منی. ممبر چھوڑا, حسین منی. عید والے دن سیر کرائی, حسین منی. حسین کی سواری بن گئے, حسین منی. نماز پڑھے تھے, حسین کچھ پہ سوار ہو گیا, حسین منی. 14 کی قسم میں عارف کروڑ شوکت بنے نا, ایک علامہ سنیادی نہیں بنتا. کیا کہہ دیا اس بادشاہ نے. پڑھ رہے تھے کربلا کا مشہور, اور کسی نے کہا جی بچے کو سواری کا شوق تھا, اگر بچہ سوار ہو ہی گیا تو کیا بات ہے. مسکرا کہنے کے لیے سواری کا شوق تھا تو پیچھے بڑی تیز رفتار سواری.
بچے کو کیا ضرورت تھی؟ پل پل یہی کہتے رہے حسین مجھ سے، حسین مجھ سے، حسین مجھ سے، حسین مجھ سے، حسین منی، حسین اپنی، حسین منی، حسین اپنی، حسین مجھ سے ہے، حسین میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے۔ اللہ کو بھی محمد کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے اس گفتگو پہ نص ڈال دی قرآن کی۔ قالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، پہلا جملہ جس میں نہ بولنے والوں نے تکلیف کیا مجھے، ناراض نہ ہونا، جملہ ذرا مشکل تھا، جو نہیں بولے ان سے تکلیف ہوئی مجھے۔ ابناءنا وابناءکم، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا محمد سے، آپ علی کے بچے کو اپنا بچہ کہتے ہو، حسن کو بھی اپنا بیٹا، حسین کو بھی اپنا بیٹا روز کہتے ہو، تو کبھی ہمارے بچوں کو بھی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے آیت اتار دی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، محمد نے کہا ابنانا۔ ٹھیک ہے جی، یہ جملہ آپ نے سکھایا، ان کا شکریہ ہے۔ بجان جیو بیٹا ہے، سلام جیو میرے جان، مردوں میں کالج والوں جیو، حیدری جیو میں اب نفس آ گئی قرآن کی۔ محمد قدم قدم پہ کہتے رہے، حسین خود کہتے رہے۔ مدینے سے کربلا تک کون سا ایسا موقع ہے اس خطبے میں حسین نے نہیں کہا کہ لوگوں مجھے پہچانو، انا ابن رسول، لوگوں مجھے پہچانو، میں تمہارے رسول کا بیٹا، انا ابن مصطفیٰ، میں چنے ہوئے کا بیٹا۔ کس موڑ پہ نہیں کہا حسین نے؟ آخری سجدے تک حسین قدم قدم پہ کہتے رہے، مکہ سے چلے، مدینے سے چلے، کہا لوگوں مجھے پہچانو، مکہ سے چلے، کہا لوگوں مجھے پہچانو، کربلا پہنچے، کہا لوگوں مجھے پہچانو، ہر خطبے میں کہتے رہے انا ابن مصطفیٰ، انا ابن مصطفیٰ، انا ابن مصطفیٰ، میں محمد کا بیٹا ہوں، میں محمد کا بیٹا ہوں، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں چنے ہوئے کا بیٹا ہوں۔ یہ سفر ہے 4 شعبان 3 شعبان 4 ہجری سے 10 محرم 61 ہجری تک حدیث کا پہلا ٹکڑا سفر کرتا رہا، حسین منی، حسین منی، حسین منی، حسین منی، حسین منی۔ 10 محرم 61 ہجری حسین سر نہ جھکاتے، سر نہ کٹاتے، دین نہ بچتا، دین ہی نہ بچتا تو محمد کا نام ہی نہ ہوتا۔ اب دوسرے ٹکڑے نے سفر شروع کر دیا۔ فاطمہ کے حال نے وہ کام کر دیا، گھڑیاں کٹے گی دین محمد کی چین سے، 56 برس حسین رہا ہے رسول سے، معاشر تلک رسول رہے گا۔ شبیر مصطفیٰ سے سرور حسین، شبیر مصطفیٰ سے سرور حسین سے اکبر انہی حسین سراپوں کا ذہن ہے۔ کوئی حکم ہے تو مجھے کہو، کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ اچھا المی کا چل رہا ہے اس کے بعد شبیر مصطفیٰ، مجھے ہی کہہ دیتے یار ویسے تمہارا حکم چلتا ہے، میں ہی کہہ دیتا۔ شبیر مصطفیٰ سے ہے سرور حسین سے، شبیر مصطفیٰ سے ہے سرور حسین سے، اکبر انہی حسین سراپوں کا ذہن ہے، اکبر جہان حسن کا وہ آئینہ ہے جو باہر سے مصطفیٰ ہے تو اندر
وہ آئینہ ہے. باہر سے مصطفیٰ ہے تو اندر. جب حسن کا یہ قرآن اصل میں نے کہا جب حسن کا یہ قرآن صبر کے قرآن پر نازل ہوا نا، پتہ نہیں کیا تھا اکبر کے حسین شکر کی نماز پڑھنے پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. یا بطول کے اترنے پہ رسول نے شکر کی نماز پڑھی ہے. پتہ نہیں تو اس جملے کو سمجھا بھی ہے کہ یا اکبر کے اترنے پہ حسین شکر کی نماز پڑھنے گئے. واپس آئے، دروازے پہ حبش کی ملکہ نے حسین کا استقبال کیا. کریم کربلا نے پوچھا اماں میرے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ میرے گھر میں خوشی کیسے منائی جا رہی ہے؟ کوئی شیعہ گھر کا بندہ ایسا نہیں ہے جسے پتہ نہ ہو کہ اس گھر میں ایک ایسا شہزادہ بھی ہے جسے کامرو بنی ہاشم کہتے ہیں. بیسیکلی یہ ہے کامرو بنی ہاشم. نون اعرابی ہے، عربی گرامر کی روح سے جب مضاف ہوتا ہے تو نون اعرابی گر جاتا ہے، بچ گیا کامرو بنی ہاشم. عربی لینگویج میں ترجمہ کرنے کا قانون یہ ہے کہ جملہ جہاں سے ختم ہوتا ہے وہاں سے ترجمہ شروع ہوتا ہے. ہاشمیوں کے بیٹوں کا چاند. ہاشمیوں کے بیٹوں کا چاند یہ ہے عباس. اس طرح ہم اپنے برے صغیر والے اپنی سہولت کے لیے قمر بنی ہاشم بھی پڑھ دیتے ہیں. بیسیکلی یہ قمر بنی ہاشم ہے، ہاشمیوں کے بیٹوں کا. علامہ مجلسی رحمہ فرماتے ہیں کہ اکبر کو اس دور کے لوگوں نے شمس و بیت الحسین کہا ہے. حسین کے گھر کا سورج. شاباش بیٹا، اللہ کرے یہ آپ سلامت رہے گا. حسین کے گھر کا سورج. حبش کی ملکہ سے پوچھا ہے کریم کربلا نے اماں میرے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ شہزادی فرماتی ہے نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا. میں راضی ہو گیا علی. اشعری حسین کا اس لمحے کے بعد کوئی نہ بولے غازی کی قسم ہے میں راضی ہو گیا. اتنا مشکل مثل بذات کا نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے، آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے. شیر سمجھ آتا ہے پیارے بنانے اثر شاعری سے وہ بندے کو نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے، آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے، اور دست عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا. حسن کے چاند نے سورج اکبر مولا. حسن کے چاند نے سورج کو. اس نظم کا حکم ہے مخدوم کونین کی طرف سے، بانیان کی طرف سے، اور صرف ان کا نہیں، بمبئی سے بھی اتنے عزیزان آئے بیٹھے انہوں نے بھی بار بار چاہا بس نظم کا ٹکڑا سنو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات. باقی ابھی المیقات صبح آخری نوکری 8:30 بجے اسی حرم میں مسجد میں انشاءاللہ. کائنات کے خالق نے اپنے حبیب محمد احمد محمود کو اپنی پہچان کے لیے بنایا. خود بے دل تھا دل والا بہت شکریہ تھا، بہت مہربانی. آپ کے سننے کے کیا کیا. خود بے دل تھا دل والا بنایا، خود بے زبان تھا زبان والا بنایا، خود بے جسم تھا جسم والا بنایا، اور اتنا حسین بنایا کہ بنانے کے بعد وہ بے دل بھی اسے دل دے بیٹھا.
دل بھی اسے دل دے بیٹھا. حبیب کو دیکھا، بنایا اور بنا کے اپنی اندیکھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا. اپنا اپنا مزاج ہے. شاید 5 دن کی دعوت کا اتنا مزہ نہ ہو، اتنا اندیکھی آنکھوں سے بولنے والوں کا مزاج خراب ہو مجھ سے. ہاں، ہر بات ہر بندے کے لیے ہوتی نہیں ہے. اپنی اندیکھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا. بننے والے کو بنانے والے کی نگاہیں بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی. اس کے مقدس بدن سے پسینہ شروع ہو گیا. خالق نے سوچا حبیب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے، ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا کر کے کائنات بنا دے. جس بندے کو مجلس عقیدے کی سطح پہ سننی ہے، ایک جملہ اور میری مرضی کا سنو اور بولو، پھر اس کے بعد تم چاہو تو آگے بڑھیں گے. تمہاری برداشت ختم ہو گئی دنیا سے، مسائل شروع کر دیں گے. حبیب کا پہلا پسینہ ہے ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتے. یہ میں چیزیں کسی کو یہ گھڑی دیجیے گا، یہ گھڑی ہے، یہ کپڑا ہے، یہ کیپ ہے، یہ بیاض ہے، یہ سب کچھ میں نے اکٹھا کیا ہے. کس سے؟ جمع کیا، جس ہاتھ سے بھی کیا وہ ید اللہ ہے. کوئی پتہ نہیں یہاں سے عقیدہ سمجھ کے لے جاؤ. آگے کوئی دیکھنا پسینہ جمع کیا، کائنات بنانا شروع کر دی. خلق اللہ العرش من الفراش، حبیب کے سر کا پسینہ لیا عرش بنایا. خلق اللہ اللوح والقلم من صدرہ، حبیب کے سینہ بیکینہ کا پسینہ لیا لوح قلم بنائے. خلق اللہ الملائکہ من یدیہ، حبیب کے ہاتھوں کا پسینہ لیا فرشتے بنائے. خلق اللہ الارض من رجلہ، حبیب کے پاؤں کا پسینہ لیا زمین بنایا. محمد کے سر کا پسینہ لیا اور عرش بنایا. مولا کاشف آبدی کو شفاء کلی عطا فرمائے. قبولیت کا لمحہ ہے. میں کہہ رہا ہوں نبی کے سر کا پسینہ لیا اللہ نے اور عرش بنایا. میری 1000 مجال ہے، میں ملنگ آدمی ہوں. کبھی تو مولوی کے آگے ہاتھ باندھ کے اس سے پوچھو خدا کا واسطہ جینے دو، ذکر حسین کرنے دو. اللہ نے حبیب کے سر کا پسینہ لیا اور اس سے عرش بنایا. جس کے پسینے سے عرش بنتا ہے وہ فرشی ہوتا ہے. خلق اللہ اللوح والقلم من صدرہ، حبیب کے سینہ بیکینہ کا پسینہ لیا، اس سے لوح قلم بنائے. لوح قلم مقدر ہے اور مقدر محمد کے پسینے سے بنا. بہت شکریہ بھائی، اتنا مشکل جملے پہ ہی اٹھ کے بولنے کا بہت شکریہ بھائی. مقدر ہے اور وہ محمد کے پسینے سے بنا ہے. خلق الملائکہ من یدیہ، حبیب کے ہاتھوں کا پسینہ اس سے فرشتے بنائے. پھر فرشتوں کے کام لگا دیے، کوئی رزق بانٹتا ہے.
कोई रूहें कब्ज करता है, कोई कायनात का निजाम चलाता है, जिसका पसीना रिस्क बांट रहा है, मुझे उसके बच्चों से नहीं मांगने देते। पसीना रिस्क बांट रहा है, आज का आया था उसके बच्चों से न मांगो। ये भी किसी ने मुझसे पूछा जी, बहुत ढेर सारे बंदे आते हैं बीबी के दरवाजे पे, सजदा सलाम करते हैं, सर झुका देते हैं, आपके इसमें क्या ख्याल है? मेरा तो जो ख्याल है मैं तो सजदा कर रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है? मैं तो कर रहा हूँ सजदा सलाम, आपका क्या ख्याल है? सजदे की दो कैफियत है, तापुदी तादीमी। एक सजदा बंदगी का, एक तादीम का है। तापुदी इलाह के लिए है, तादीमी सजदे हैं इस घर के लिए। सजदा करता हूँ जैसे फरिश्तों ने आदम को किया। जिन्हें समझ आई उनसे माजरत, जिन्हें समझ आ गई उनका शुक्रिया, जिन्हें समझ आ गई उनका शुक्रिया, जिन्हें नहीं समझ आई अगर खुदा न खास्ता सिवल्ला सजदा करना शिर्क है, अगर अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकना शिर्क है, तो जब अल्लाह अपने खलीफे का सजदा अपने सामने मासूमों से करवा रहा है, जब अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के बनाए हुए को झुक के मासूम रह गए, शरीयत जात को मानने का नाम नहीं, शरीयत जात की बात को मानने का नाम है। छेड़ो नहीं, मैं एक मलंग शायर हूँ, मेरे अंदर का अलामा नहीं जगाओ, बस सीधा सीधा मैं जो से पढ़ रहा हूँ उन्हें पढ़ने दो। शरीयत जात को मानने का नाम नहीं, जात की बात को मानने का नाम है। जात को मानना है ला इलाहा इल्लल्लाह, जात की बात को मानना है कि जब मैं आदम के पुत्र में रूह फूंक दूं फक़ऊ लहू साजिदीन, फिर सारे के सारे से झुक जाना। शैतान ने कहा था तू अपने सजदे जितने चीज आए करवा ले, इसके नहीं करता, जात का इनकार नहीं, जात की बात का इनकार है। उसने फैसला क्या किया चौदह के बारे में? कौन तो कंजर मखमियन, एक सुबह वो खजाना था वो नहीं, मैं सुबह वो खजाना था मुझे महबूब ठहरे को मैं पहचाना जाऊँ। फखरक तो या मोहम्मद मैंने तुम्हें खल किया, अकेला मोहम्मद ना आने वाली और मैं नूर वाहिद पेड़ बनाए, बस तो बनाए ना, अव्वल मोहम्मद, रसूल मोहम्मद, आखिर मोहम्मद, मोहम्मद 14 बनाए उसने अपने बंदों तक आने के लिए। मुझे वो बंदा बंदे ही लग रहा, वो अल्लाह के 14 के बगैर बंदों तक नहीं आ सका, ये बंदा हो के 14 के बगैर। हैदर 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 हैदर
میں چھپایا تھا؟ ایک اس سے بھی علیحدہ بات ہے، اللہ کس میں چھپا ہوا ہے بتا دوں نہیں کاٹ ڈالیں گے پر گھر ہی جانے دیں گے، میری بڑی مہربانی پورا پاکستان بین کروں گا، سویرے ہوٹل سے ہی میں چندہ سکا کس میں چھپا ہوا تھا، جس حجاب میں اللہ چھپتا ہے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں۔ بیٹا یہ مزاج ہے اللہ کا، پتلا پہلے بناتا ہے، جب چکانا ہو تب روح ڈالتا ہے۔ ابراہیم و اسماعیل سے گھر پہلے بنواتا ہے، جب چکانا ہو پھر علی ڈالتا ہے۔ عبادت کا سجدہ، الوہیت کا سجدہ، کبریائی کا سجدہ اس کے لیے ہے۔ خبردار 14 اللہ نہیں، اللہ وہی ہے جو 14 کا خبردار۔ میرے جانے کے بعد اس پہ فتویٰ لگانا، میں ممبر پہ کھڑے کہہ رہا ہوں اللہ وہ ہے جو 14 کا بھی اللہ ہے، اللہ وہی ہے جسے یہ چھپتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انہیں معلوم کو معلوم کرنے کی عادت ہے۔ ورنہ اللہ وہ ہے، یہ اللہ بننے نہیں آئے، اللہ کہلوانے نہیں آئے، اللہ منوانے آئے۔ یہ اللہ بننے نہیں آئے، اللہ منوانے آئے، اللہ کہلوانے نہیں آئے، اللہ بچانے آئے۔ اور رکھ میرے سر پہ قرآن بھیا صاحب 14 کی قسم ہے، ممبر حسین پہ اپنے 31 سال کے مطالعے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جو عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں، جو نماز پڑھتے دکھائی دیتے ہیں، جو روزہ رکھتے دکھائی دیتے ہیں، جو حج کرتے دکھائی دیتے ہیں، یہ ان کی احتیاط کا نام نہیں ہے، یہ ان کی عبادت کا نام نہیں ہے، یہ ان کی ضرورت کا نام نہیں ہے، یہ نماز کی ضرورت ہے کہ حسین اسے پڑھے۔ ہاں دیکھو، کوئی کام کرنے کے بعد جسے منصب ملنا ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ انہیں بندگی کے بعد منصب نہیں ملا، منصب کے بعد بندگی ملا۔ یہ نماز سے پہلے حسین تھے، یہ نماز سے پہلے علی تھے، نماز سے پہلے حسین تھے، روزے سے پہلے حسین تھے۔ حسین نماز نہ پڑھتا، حسین رہ جاتا، نماز نہ رہتا۔ نماز اپنے لیے نہیں پڑھی، نماز بچانے کے لیے پڑھی، اس لیے جو بھی حسینی ہو اسے نماز پڑھنی چاہیے۔ اٹھ گیا، جو بھی حسینی ہو، جو بھی علی کے ماننے والا ہو، اسے
से नमाजी होना चाहिए। जन्नत के लिए नहीं, मैं 40,000 बार पहले कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, जन्नत के लिए नहीं, नमाज पढ़नी है 14 की ज़ियारत के लिए। नमाज पढ़नी है अहले बैत की कुर्बत के लिए, अहले बैत के करीब होने की, ठीक है ना। हाँ, वरना देखे वो भी नमाजी था ना, जो हुसैन जैसे बादशाह के आगे खड़ा था। तो वक्त नमाज का है, हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, तीर आ रहे हैं, उस नमाजी शहीद को लग रहे हैं, इधर हुसैन की नमाज खत्म होती है, शहीद की जान खत्म हो जाती है, कदमों पे गिर के पूछता है अपना रसूल मेरी नमाज हो गई, पढ़ी नहीं, और मासूम से पूछता है रसूल मेरी नमाज हो गई। हुसैन मुंह चूम के फरमाते सईद जब मैदान महशर में नमाजियों के नाम पुकारे जाएंगे, तेरा नाम मुझसे पहले लिया जाए। नमाजियों के नाम पुकारे जाएंगे, वाह वाह वाह, आपको मेरी गुजारिश समझ आ रही कि हाँ, नमाज इसलिए पढ़नी है कि इससे कुर्ब आले मोहम्मद नसीब हो। नमाज इसलिए पढ़नी है कि ये 14 की कुर्बत का सबब है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे नमाज हुसैन के करीब होने का सबब है, वैसे ही मातम अल्लाह की कुर्ब का सबब। मेरी बात में परेशान तो नहीं कर दिया ना, बस ऐसे ही है, भाई ने किसी ने मुझे छेड़ दिया था, चले नज़म की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों को तमाम करते वक्त ज्यादा मैं पढ़ गया। जात को नहीं मानना, बात को मानना। शरीयत जात को मानने का नाम नहीं, शरीयत जात की बात को मानने का नाम है। जात है ला इलाहा इल्लल्लाह, जात की बात है आदम को छुप जाओ। जो जात की बात को नहीं मानता वो शैतान कहलाता है। जात है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ना, ये जात को मानना है मोहम्मद रसूलुल्लाह। हुसैन अमीनी वाना मिनल हुसैन बात है, जात को नहीं मानना, जात की बात को मानना है। अल फातिमा तो मिनी, ये जात नहीं बात है। अल फातिमा तो बदर तो मिनी, ये बात है। अल फातिमा तो मुँह अभी है, ये बात है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह, ये बात है। जात को नहीं मानना, जात की बात को मानना है। मन कुन तो माला हो ये बात है, जात को मानना नहीं, जात की बात को मानना शरीयत है। हाँ, लेकिन बात को ऐसे मानना है कि जात की नफी न हो जाए। शाबाश शाबाश, मेहरबानी आप किए, आप सलामत रहे। मुझे याद नहीं है कि मैं क्या कह रहा था, आप में से भी किसी को याद ही होगा। जब मैं इतनी मुश्किल बात करके मुझे नहीं याद, तो फिर आपको कहाँ से याद है? जिंदगी हो गई, ठीक है ना। खलक अल्लाह शाह में नार के राशि हबीब के सर का पसीना लिया, आश बनाया। खलक अल्लाह वल कलम में के सदर ही हबीब के सीने बेकीना का पसीना लिया, लो कलम। खलक अल्लाह मलाइका में किया गया, हबीब के हाथों का पसीना लिया, फरिश्ते बनाए यहाँ थे। खलक अल्लाह अर्ज़ में के चला, हबीब के पाँव का पसीना लिया, जमीन बनाई। सरजा इंडिया पाकिस्तान की करीब मेरे सामने है, इन पढ़ लिखे लोगों के सर पे कुरान रख उनसे पूछ, सर का पसीना पसीना, सीने का पसीना पसीना, हाथ का पसीना पसीना कहलाता है, पाँव का पसीना पसीना नहीं कहलाता, पाँव की मैल कहलाता है। अल्लाह ने मोहम्मद के पाँव का पसीना लिया, उससे जमीन बनाई। जमीन वो मस्तर है जिसके सीने से अनाज निकलता है और इंसानियत खाती है। मुझे आज तक मौलवी समझ नहीं आया, सदियों से मोहम्मद के पाँव की मैल खाता है, फिर कहता है मैंने पीने
تو کلمہ پڑھنے والا، وہ کلمہ پڑھانے والا، تو دین سیکھنے والا، وہ دین سکھانے والا، تو قرآن سمجھنے والا، وہ قرآن سمجھانے والا، تو صدقے والا، وہ ہدیے والا. کیا کہا تھا سلمان نے؟ یمن سے جو بندہ آیا تھا مدینے میں، اور اس نے آ کے سلمان سے پوچھے اتنے سارے جو بچے پھر رہے ہیں ان میں سے اولاد بطول کون سی ہے؟ رسول کے بچے کون سے ہیں؟ علی بطول کے بچے کون سے ہیں؟ باقی لوگوں کے بچے کون سے ہیں؟ مجھے نام بتا، میں علیحدہ کروں. سلمان نے کہا نام بتا کے علیحدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک تسمے والے اس میں کھجور رکھ کے اعلان کر دے کہ یہ صدقہ ہے، جو اٹھا لے وہ صحابی ہے. جن کا صدقہ کھایا بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مہربانی کا جملہ ہے، بڑی مہربانی. ٹھیک ہے نا؟ تو صدقے والا، وہ ہدیے والا، تو زکات والا، وہ صلوات والا. کوئی کانسیپٹ ہی نہیں بات نہیں کہا تو رضی اللہ، وہ صلی اللہ. کے گواہ رہیے گا 6 مئی تک یہ بات ذہن میں رکھیے گا، پھر اس سے آگے بات کریں گے. میں ثابت کر چکا ہوں کہ نبی کا پسینہ انبیاء ہے، نبی کا پسینہ اولیاء ہے. صاحب نبی کا پسینہ رزق ہے، نبی کا پسینہ اناج ہے، نبی کا پسینہ مقدر ہے. بھائیان نبی کا پسینہ لوح قلم ہے، نبی کا پسینہ افضل میں کہہ رہا ہوں تقریر ہے. یہ سب کچھ محمد کا پسینہ ہے. اب اتنے پڑھے لکھے لوگ انڈیا پاکستان بر صغیر پاک اور ان کے چنے ہوئے لوگ مجھے بالکل رعایت کیے بغیر بتاؤ پسینہ قیمتی ہے یا خون؟ یہ میں پڑھ رہا ہوں، اگر سے موسم سردی کا چلو میں پڑھ رہا ہوں یہاں یہ جو موسم اندر ہو جاتا ہے مجھے پسینہ بہنا شروع ہو جائے. ابھی میں یار سنی دیکھ شوکت صاحب کی پسینہ بہ رہا ہے. رانا قمر صاحب دیکھیے گا، رانا قمر صاحب کا بھیجو مزاج ہے، ان کے اندر کوئی نہیں صحت کی نشانی. یہ صحت کی بات ہے، پسینہ زیادہ آنا جو ہے یہ صحت کی نشانی. یہ پڑھتے پڑھتے یوں ہاتھ مارتا انگلی میں کٹ لگ جائے، آرے سے لے کے وجہ تک پتہ نہیں کون دوڑ کے جتنا ممکن ہے پردیش میں بھی ڈاکٹر لے آئے گا، ڈاکٹر بینڈیج کرتے ہیں خون بہ رہا ہے. یہ فرق ہے خون اور پسینے کا. پسینہ سارا دن بہتر ہے. ایک آدمی مرشد کسی کو کوئی تکلیف نہیں، خون ایک سیکنڈ کے لیے بہنا شروع ہو جائے بینڈیج کر دیجیے. اب میں کیا علاج کروں ان لوگوں کا؟ اور یار محمد کا پسینہ اناج ہے، محمد کا پسینہ رزق ہے، محمد کا پسینہ آسمان ہے، محمد کا پسینہ فرشتے ہے، محمد کا پسینہ نبی ہے، محمد کا پسینہ تقدیر ہے، محمد کا پسینہ روح قلم ہے. اور جس کے پسینے کی یہ قیمت ہے وہ کہہ رہی ہے علی تو میرا خون. اچھا بیٹے میں باپ کا خون ہوتا ہے. یار نوید عاشق صاحب یار کیا کمال پڑھ رہے ہیں بھائی. بھیا صاحب کا خون ہے بھائی، مذاق تھوڑی ہے یار. عاشق بھیا صاحب کا خون ہے، اگر کمال پڑھ رہے تو کیا ہوا؟ بیٹے میں باپ کا خون ہے. لو میں یہاں کہہ رہا ہوں، میں سادہ کاغذ پہ ID کارڈ کی کاپی لگا دیتا ہوں، مذہب چھوڑ دیتا ہوں. محمد علی سے کہا میرا خون تیرا خون. محمد علی سے کہہ رہے دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون. شرم نہیں آتی؟ محمد کافر کے خون کو اپنا خون کہتا ہے. ٹھیک ہے، جن لوگوں سے یہ سفر ہوا ہے ان کا شکریہ. محمد کا پسینہ اس کے پسینے کی ایک قیمت ہے، وہ کہہ رہے یاری تو میرا خون، میں تیرا خون. حبیب کو بنایا ختم، 3 یا 4 منٹ اور بنا کے سوچا پھر علی میقات میں ملتے ہیں اور پھر صبح تک جیے تو صبح 8:30 بجے ملتے ہیں حرم میں مسجد میں. بنا کے سوچا تنہا اداس نہ ہو جائے.
حبیب جیسا ایک اور بنائے. حبیب سے کا اعلان کر دے آنے والی ان میں نور انوائے. 1 کے 2 بنائے, 2 کے 5 بنائے, 5 کے 14 بنائے. کتنے طریقے سے بنائے. 4 جمع 1 برابر ہے 5. سمیٹو تو 5 پھیلاؤ تو 4. یہ ہاتھ میں نے بنایا, یہ انگلیاں آپ کے ہاتھ کی میں نے بنائی, یہ پاور میں نے بنائی, اللہ نے بنائے. یہ ڈیوائس میں نے کی ہے. لیکن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 سمیٹو تو 5 پھیلاؤ تو 14. یہ میرے بنے ہوئے تو نہیں. حبیب کو بنا کے اس نے سوچا اب اور کیا بنانا ہے. پھر سوچا کچھ بھی نہ بناؤں, 14 کا قبیلہ تو بناؤں, 14 کی اولاد تو بناؤں. بہتر بنتے نہیں. خوشامدی کر رہا تو میں نظر کر رہا ہوں. بہتر بنتے نہیں. کمتر بنائے تو فن کی توہین. جی آپ جو بولے ان کا شکریہ, تو نہیں بولے کوئی گلا نہیں. میں نے کہا بہتر بنتے نہیں. کمتر بنائے تو فن کی توہین ہے. بنانے بھی ضرور ہے. آخر اس نے فیصلہ کیا 14 کو سامنے رکھ کے انہیں کو دہرا دیتا ہوں. محمد کو دیکھ کے اکبر بنایا, علی کو دیکھ کے عباس. محمد کو دیکھ کے اکبر بنایا, علی کو دیکھ کے عباس بنایا, حسن کو دیکھ کے قاسم بنایا, سیدہ کو دیکھ کے سیدہ بنائی. مہربانی دیا بھائی. دیکھتا گیا, بناتا گیا. 10 شعبان 42 ہجری 30 شیراز. حسین ابن علی کو اللہ اکبر کی طرف سے علی اکبر ملا. 5 دن مسلسل خیرات کیے جی کے رات. تالا بہت ہے میرے لوگوں کو. دل نہیں تھا میں عالیہ کے حرم میں اکبر پڑھوں. بہت کوشش کی ہے میں نے یہ مضمون نہ پڑھے. اللہ نہ کرے کوئی نہ رو سکا, کوئی ماتم نہ کر سکا. تو جس نے 18 سال برقعے میں پالا, شاید اسے بہت اچھی جی میں میرا بچہ صاحب شہادت نہیں میرا تھا. تیاری کا ایک جملہ, جس جملے کے لیے دادا مجھے بار بار کہا گیا, حسین شاہ معذرت کے ساتھ. حسین آپ کے سامنے میں جس میں وعدہ کر رہا تھا اس بندے کا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ جملہ نہ پڑھا کر. بس اس مجلس تک کا وعدہ شاید میں زندگی میں نہ پڑھوں. مجمع تھا صحابہ کا, درمیان میں رسول تھے, مسجد نبی تھی, دائیں بائیں صحابہ تھے. اچانک باہر سے کسی لڑائی کی آواز آئی. نبی نے سلمان کو بھیجا, جاؤ دیکھ لاؤ کیا ہو گیا. لمحہ بعد سلمان واپس آئی, یا رسول اللہ ایک اونٹ ہے, 2 مالک. ایک بندہ کہتا اونٹ میرا, دوسرا کہتا اونٹ میرا. نبی نے کہا فیصلہ. نبی باہر پہنچے, اس سے پہلے کہ رسول کوئی فیصلہ کرتے ایک بندہ آگے بڑھا. اس نے امامہ اتار کے نبی کے پاؤں پہ رکھ کے کہا, یا رسول اللہ اس اونٹ کو نہر کرے, اس کی کھال اتارے, اس کے سینے پہ کالا داغ ہوگا. اگر داغ ہوا تو اونٹ میرا, اگر نہ ہوا میں معافی بھی مانگوں گا, اونٹ کی قیمت بھی دوں. میں جان بوجھ کے آرام سے پڑھ رہا. نبی نے کہا اونٹ کو نہر کرو, نہر کیا گیا, کھال اتاری گئی, اس کے سینے پہ داغ نظر آئے. یہ میرے ہاتھ کھلے ہوئے. کوئی شیعہ ایسا نہ ہوگا جملے پہ ہاتھ سینے پہ نہ مارے. نبی نے کہا تجھے کیسے پتا تھا اس عمر کے سینے پہ داغ ہوگا. اس نے کہا میں نے اس کے سامنے اس کا بیٹا ذبح کیا.
اس بچے کو پرسا پڑا، اس بچے نے ماتم کیا اس بچے نے دن میں، اور اب تک اس کے سر سے خون آیا۔ کوشش کی ہے اس نے اکبر کی مرادی، اس نے کوشش کی